بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ ADP 1 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور حالات حاضرہ کے پیش نظر اپنے معاشرے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر کے اندر جانیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابلاغیات کا اسلامی تصور، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اشاعت فحش کی ممانعت۔ سب سے پہلے ہم لوگ ابلاغیات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ ابلاغیات کا معنی کیا ہے۔ ابلاغیات نکلا ہے ابلاغ سے۔ ابلاغ کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کو ابلاغ کہتے ہیں۔ اور ابلاغیات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پیغام کسی ذریعے سے پہنچایا جائے اس کو ابلاغیات کہتے ہیں۔ وہ ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے موبائل فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، ڈاک کے خطوط وغیرہ جو ہوتے تھے ابھی بھی ہیں، ان کے ذریعے سے پیغام ایک جگہ سے جو دوسری جگہ پر پہنچایا جاتا ہے اس کو ابلاغیات کہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت کیا ہے؟ اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی فکر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے اس دور کے اندر۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اب سوچیں دو قسم کی ہیں، ایک شیطانی سوچ بھی ہے اور ایک رحمانی سوچ بھی ہے۔ وہ دونوں سوچوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، چاہے وہ فون ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ میل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ خط کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو۔ ہر ایک جگہ پر دونوں سوچیں جو ہیں وہ آپ کو دی جا رہی ہیں۔ رحمانی سوچ بھی دی جا رہی ہے اور شیطانی سوچ وہ بھی دی جا رہی ہے۔ ایک رائے عامہ کی تشکیل ابلاغ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر میں نے اپنا کوئی کانسیپٹ، اپنی کوئی فکر، اپنی کوئی تحقیق، اپنی کوئی ریسرچ آپ لوگوں تک پہنچانی ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ ذرائع ابلاغی ہیں کہ ان کے ذریعے سے میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں گا۔ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ لوگ مختلف تبصرے دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں جن کے اندر مختلف ماہرین آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے فروغ خیر اور انسداد شر کا ذریعہ ہے، جس طرح میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ خیر یعنی کہ اچھی باتیں بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، ہمارے تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور شر، بری چیزیں بھی ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور پھر ان بری باتوں کا انسداد بھی کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ ماہرین جو ہیں وہ آ کر اپنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بری ہیں، ان سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام اور ابلاغیات۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ اس کی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی کو محیط کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر زندگی کے تمام شعبوں کو کور کیا گیا ہے۔ ہر ایک مرحلہ پر اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تمہیں دونوں رستے دکھا دیے ہیں۔ اب جس رستے پہ چاہے تو چلے، چاہے اچھے پہ چل، چاہے برے پہ چل، خیر اور شر شروع سے لے کر
قیامت تک دونوں اکٹھے رہیں گے، اور فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے شر کو چننا ہے یا ہم نے خیر کو چننا ہے۔ یہ ہماری ثوابدید ہوگی، ہمارے اوپر ہوگا کہ ہم دونوں میں سے کون سا رستہ جو ہے اس کو چنتے ہیں۔ تو اسلام ابلاغ کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ صداقت کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، کہ بات جو ہے وہ حق کے اوپر مبنی ہو، بات سچ کے اوپر مبنی ہو، بات حقیقت کے اوپر مبنی ہو۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا مومن میں کوئی عیب تو ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ٹی وی چینلز دیکھ لیجئے، جہاں پر خبریں نشر کی جاتی ہیں وہاں پر خبریں جو ہیں وہ اکثر جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، اور دینے والے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو صداقت، اسلام کیا کنسپٹ دے رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان پر جو بھی باتیں نشر کی جائیں، جو بھی تبصرے کیے جائیں، جو بھی باتیں دوسروں تک کنوے کی جائیں، وہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوں، وہ سچ کے اوپر مبنی ہوں، ان کے اندر جھوٹ کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے صرف اور صرف مصدقہ خبر کی تشہیر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے میں کوٹ کرتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق اس کو کہتے ہیں گناہگار کو۔ اب ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے گناہگار ہیں یا نہیں ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ نیک بندے ہیں، لیکن موسٹلی فاسق اس کو کہتے ہیں جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ علل اعلان آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ فاسق ہے۔ اور خالق کائنات یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ خبر لے کر، فتبینوا، تو پس اس کی تم خوب اچھے طریقے کے ساتھ تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری کے اندر کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، کسی کو نقصان دے دو، کسی کا تم برا چالو، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات کی پابندی ہونی چاہیے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ کہ کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑایا جائے خبر دیتے ہوئے، کسی بھی چیز کی تذلیل نہ کی جائے، کسی بھی انسان کو ڈی گریڈ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ اب اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ اسلام جب بات کو کنوے کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جب تم نے کسی بات کو کنوے کرنا ہے، جب تم نے کسی بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے تو اس وقت اخلاقیات کی پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آ جاتا ہے بدگمانیوں سے اجتناب کیا جائے، کسی کے متعلق برا نہ سوچا جائے، بدگمانی نہ کی جائے۔
جس طرح ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے انٹرنیٹ پر، ہمارے ٹیلی ویژنز پر، ہمارے نیوز چینلز پر بدگمانیوں کے انبار لگے پڑے ہیں ہر طرف، لیکن اسلام کیا درس دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو، ان بعد الظن اثم، بعض دفعہ گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے، ولا تجسسوا، اور دوسرے کے عیبوں کی ٹو بھی نہ لگاؤ، تلاش بھی نہ کرو۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ذرائع ابلاغ کے اوپر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ الزام تراشیوں سے اجتناب، دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائے جائیں۔ اللہ تبارک، اب الزام کیسے لگائے جاتے ہیں؟ اگر میں کسی کے متعلق ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کسی کے متعلق برا کہتا ہوں تو اٹس مین کہ میں اس کی غیبت کر رہا ہوں، اور غیبت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی برائی کو بیان نہ کرے اس کی غیر موجودگی کے اندر۔ پھر فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرو گے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، میتن جو مر چکا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً اس سے گھن محسوس کرو گے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلبہ آ جاتا ہے کسی کے عیب نہ ٹٹولے جائیں، کسی کے عیب نہ نکالے جائیں۔ جب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں، جب فیس بک یوز کر رہے ہوں، جب ٹویٹر یوز کر رہے ہوں، جب واٹس ایپ یوز کر رہے ہوں، جب نیوز چینل کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوں، جب آپ حلقہ ارباب کے اندر دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، تو کسی کے عیبوں کو نہ ٹٹولا جائے۔ خالق کائنات ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر الزام تراشی کرے گا، ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں پر لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس جگہ پر ذلیل کرے گا جس جگہ پر اس کی عزت ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا کہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے ایسا اس کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن تانا کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش بکنے والا نہیں ہوتا، مومن زبان دراز نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ دیکھیں، ہم مومن ہیں اور ہم چینلز کے اوپر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے، دوستوں کے اندر بیٹھ کے دوسروں پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے متعلق فحش گئی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو ہم ٹٹول رہے ہوتے ہیں، تو خالق کائنات نے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو اگلی بات ہے، لوگوں کے مخفی رازوں کو ظاہر نہ کیا جائے۔ جو نجی زندگی ہوتی ہے لوگوں کی، گھریلو زندگی ہوتی ہے، ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کی تشہیر نہ کی جائے، کہ ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے اگر کوئی آپ تک کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو آپ اس کو تشہیر نہ کریں، ٹیلی ویژن کے اوپر بیان نہ کریں۔ جس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر اگر وزیر اعظم کی کوئی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، نیوز چینل والے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بنا کے اس کو بیان کر رہتے ہیں، بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہ چینلز ٹوٹل جتنے ہیں، یقین مانیے اسلام کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ نہ قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے، نہ احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ پھر سوشل میڈیا اور ہمارے ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے؟ نصیحت اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دوسری کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ پھر ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کسی کے خلاف بد گوئی پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس شخص پر ظلم ہوا ہو۔ اب ظلم جس شخص کے اوپر ہوا ہے، جو مظلوم ہے، اس کی داد رسی کے لیے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص یا ادارے کے منفی کردار کی آگاہی، فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ نیگیٹو ہے، کوئی بندہ شراب بیچتا ہے تو اس سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کی آگاہی کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ شراب جو ہے یہ فروخت کرتا ہے، اس سے بچو۔
تو جو منفی چیزیں سوسائٹی کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد اخلاق سوز باتوں کی تشہیر نہ کی جائے۔ جو لوگ کسی کے خلاف اخلاقی اعتبار سے الزامات لگا کر پھر ان کا چرچا کرتے ہیں، مسلم معاشرے میں بد اخلاقی کو ہوا دیتے ہیں اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اخلاقی ساکھ اور ان کے اخلاق کے بارے میں برا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک کبھی فعل کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ فحاشی پھیلانے والے ذرائع کا انسداد۔ اب جتنے بھی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ فیس بک دیکھیں، اپنی واٹس ایپ دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، ٹی وی چینلز دیکھیں، نیوز چینلز دیکھیں، ان کے اوپر فحاشی اور ریانی کے بازار گرم ہیں۔ اب ان کا انسداد ہونا چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ حالکہ کائنات قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلا دیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عزیز طلبہ، 3 شیطانی قوتیں جن کی تسلیس آج دنیا کے اوپر چھا چکی ہے، ہر طرف اس کی برمار۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جہنم کا ایندھن بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو۔ نمبر 1، فحش لٹریچر، جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پھیلا۔ دیکھیں نا، آپ تحریریں پڑھ کر دیکھیں کس طرح کے ناولز کس طرح کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے، اور اس کو پڑھ کے لوگ کیا تاثر لے رہے ہیں، ان کے ذہن سازی کس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ دوسرا، متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بڑھکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں۔ رومانس کی تصاویر جو ہوتی ہیں لڑکی و لڑکے کی، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کے اوپر برمار پڑی ہوئی ہے، اور ہم پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، آگے پہنچاتے بھی ہیں۔ تو ہم اس زمرے کے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی کوئی تصویر عریاں جس کے اندر آپ کے بال نظر آ رہے ہوں، جس کے اندر آپ کا لباس نظر آ رہا ہو، آپ کا جسم نظر آ رہا ہو، تو آپ فحاشی اور عریانی پھیلانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے تو اعلان کر دیا لہم عذاب علیم، پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جنسی جرائم سے متعلق خبروں کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ جو آئے دن اب جب یہ خبریں پھیلتی ہیں تو ذہن کے اندر بیٹھتی ہیں، تو پھر لوگوں کے جو ہوتی ہے خواہش نفس اس کو ابھارتی ہیں۔ جب وہ ابھرتی ہے تو اس طرح پھر ان کے اندر یہ بیماری آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، تو اس چیز سے بھی اجتناب ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گلیمر کلچر اور ہمارے ذرائع ابلاغ۔ ہمارے ذرائع ابلاغ صرف اور صرف گلیمر پھیلا رہے ہیں۔ اب گلیمر کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک کوڈ ہے انگلش کا، معروف مقولہ ہے، when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when character is lost everything is lost۔ کہ جب دولت جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں جاتا، جب صحت جاتی ہے تو تھوڑا حصہ جاتا ہے، لیکن جب کریکٹر کردار بندے کا چلا جاتا ہے تو پھر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ گلیمر کا مفہوم کیا ہے؟ نمائش کرنا، نادیدہ خوابوں کے انبار، چکا چوند، ناآسودہ حائشوں کا اوار کرنا، یہ گلیمر ہے۔ ٹیلی ویژن کا استعمال۔ عزیز طلبہ، ہمارے ہاں جب جس نے ٹی وی بنایا تھا اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر ٹی وی کا استعمال کس انداز سے ہوتا ہوگا۔ جس نے موبائل بنایا ہوگا اس کو وہم و گمان کے اندر ہی نہیں ہوگا پاکستان کے لوگ اس کے اوپر کیا کیا کرتے ہوں گے۔ ٹک ٹاک کو دیکھ لیجئے، کیا کچھ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، کس طرح کی ابلاغیات آگے پہنچائی جا رہی ہیں۔ وہ جو پہلے ایکٹریسز کرتی تھی موویز کے اندر، ڈراماز کے اندر، وہ آج ہماری قوم کی ہر بیٹی وہی کام کر رہی ہے، ساتھ میں گانے میوزک چل رہا ہے۔ پھر ڈراموں کے مناظر آپ دیکھ لیجئے،
آپ کے پاس جیو چینل ہے، آپ کے پاس ARY ہے، ان تمام کے ڈراماز کو دیکھیں، کہیں پہ سالی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، کسی پہ سسر کے ساتھ چل رہے ہیں، کہیں پہ ساس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف مواد ان ڈراماز کے اندر بھرا پڑا ہے، آپ لوگ سارے جانتے ہیں۔ اور پھر اریانی محبت اور رومانس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ڈراماز کے اندر۔ کیا ہمارا اسلام اس چیز کی ہمیں تبلیغ کرتا ہے؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ کچھ سکھاتا ہے؟ عزیز طلبہ، ہرگز نہیں۔ کیا یہی ہمارا معاشرہ ہے؟ ہماری اصل اوقات اور ہمارا حقیقی کلچر کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو تم بلند رہو گے تب جب تم صحیح مومن بن جاؤ گے۔ اگر ہم مومن نہیں بنیں گے تب تک ہم بلند نہیں رہیں گے، پستی کی طرف چلتے جائیں گے، ہمارا معاشرہ گرتا چلا جائے گا، گھریلو سسٹم مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ باپ کو نہ بیوی کی فکر ہوگی، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہوگی، نہ بہنوں کا تقدس پامال رہے گا، ہر ایک چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اور تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ تعلیم ہے کہ ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے بچوں کو، ہم نے تعلیم نہیں سیکھی۔ تعلیم ہماری کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ، ہم کرکٹ سب کچھ ہے ہمارے لیے، ڈراماز ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے میوزک سب کچھ ہے۔ کیا یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے؟ دین کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں عزیز طلبہ جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ حال کے کائنات نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کرکٹ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم ڈراماز کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم موویز کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے کٹ آف ہو کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر اسلام نہ رہا تو یقین مانیے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا ابلاغیات کا ٹاپک تھا۔ گو آج ہماری ابلاغیات بالکل ان تمام چیزوں کے اینٹی ہے۔ آپ تمام لوگ جو ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر بھاری بوجھ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سوسائٹی کا ان تمام چیزوں کا حصہ بن کے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے اور ہر طرف اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔